یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے، جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے، اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی۔ تب وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ، جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا، تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی تھی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے، اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دا لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتاب میں تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ شہر اٹلانٹس سسن میں کہیں واقع تھا، جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا، اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے، اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک معمولی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں عالی شان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کی عالی شان عمارتوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسا تھا، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں جادوئی طاقت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتا سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا، وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھی، جس میں ایک برابر بیلنس بنایا ہوا تھا، کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چرند پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹان کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کی تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے تھے، جس سے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں دیوتاؤں کے بنے ہوئے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے، جو خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور جسے سمندر کے دیوتاؤں کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے، تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت کے نشے میں خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ سوائے ایتھنز کے اور تمام یورپ اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے۔
یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیش پسند ہو گئے تھے، ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلوٹو کے مطابق ایک ساتھ اٹلانٹس میں طوفان، زلزلے، سیلاب، آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا، ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والا شدید ترین تباہیوں میں ایک تباہی تھا۔ اٹلانٹس کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کئی لوگ سمندر میں ڈوب گئے، کئی لوگ آگ اگلتے پتھروں کی بارش سے جل کر راکھ ہو گئے۔ زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس زمین میں سمانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا اور اٹلانٹس کا یہ علاقہ صفحہ ہستی سے ایسا مٹا گویا وہاں کبھی کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ کئی لوگوں نے اٹلانٹس کو محض پلوٹو کا ایک افسانوی شہر قرار دیا ہے، لیکن ہر زمانے میں تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر سچ میں کہیں موجود تھا، آج بھی بحیرہ اوقیانوس کے زیر سمندر میں دفن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بحیرہ اوقیانوس کے کچھ جزیرے اٹلانٹس کے ہی ڈوبے ہوئے زمینوں کے کچھ حصے ہیں جو آج بھی اسی حالت میں رہ گئے۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹ نے جاپان کے آئی لینڈ کے قریب جانچ کیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں دیکھا گیا کہ یہاں پہاڑ نما سیڑھی کے سٹرکچر موجود ہیں۔ اس سٹرکچر کی ہائٹ ایک ایوریج بلڈنگ کے برابر تھی۔ روحانیت اور اسلام میں اگر ہم اٹلانٹس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ دراصل انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق تھے جو 10,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے اور یہاں آباد ہو کر عظیم و شان تہذیب کی بنیاد رکھی تھی اور پوری دنیا کو لکھنے پڑھنے، جدید تکنیک کے علم سے نوازا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جن تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے کی صلاحیت اور غیر معمولی قوت انسانوں کو کبھی نہیں ملی، اور روایتوں کے مطابق جنات کی یہ تہذیب اٹلانٹس میں آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے آباد تھے، جو اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے اٹلانٹس دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں غرق ہو گیا تھا، جو کہ اس طرح کی عظیم تباہی کا ذکر انسانی تاریخ میں صرف طوفان نوح کے دور میں ہی ملتا ہے۔